کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا، یہیں ہم انجوائے کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے، کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے، پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے؟ پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے۔ تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ پہلے برزخ کی حیات ہے، اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے۔ یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے کیا ہے۔ تبھی اللہ مارے گا، سب کو ختم کرے گا۔ تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے، کمال کی بات یہ آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو۔ میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے۔ دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اس پہ صبر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں، روزے داروں میں، اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا، حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا؟ اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی، تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی، تو نے صبر کیا۔ پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی، تو نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا۔ تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی، ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا، میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی، ڈپریشن میں گیا، ایک مصیبت آ گئی، جب اس کے سامنے آخرت ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا، یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا، ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا؟ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا، کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہوا مولانا، صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، معذور ہوئے، تو کیا صحابہ نے کہا؟ ہوا مولانا، ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے، شکست ہوگی، ہم بہت تھوڑے ہیں، دشمن بہت طاقتور، مت جاؤ مت جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، اور شکست ہو گئی، کتنے سارے شہید ہو گئے، کتنے سارے زخمی ہو گئے۔ اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا، کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ جہاد تھوڑی، یہ تو خودکشی ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں، کس سے؟ اتنے زیادہ لوگوں سے۔ ہماری بات مان لیتے، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے، اتنے زخمی نہ ہوتے، تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو، ادھر توجہ رکھیں، ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوا مولانا، مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی، وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے، چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے، پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی، تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے۔
کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف، اب یہ والی تشریف خالی، اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ؟ حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے، یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں، بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں، تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ آخرت اس کے سامنے ہے، وہ صبر کرتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ خوشیوں میں، حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، وہ مصیبت کو، ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے بولو نا، کیا ہو گیا؟ وہ چرس پینا شروع کر دے گا، وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا، وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے، بڑی پریشان ہے، پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا، پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے، وہ ڈپریشن بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لیے، ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا. حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا، دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے، آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی، چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں، امریکہ میں، ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں، ان علاقوں میں سروے کرو، سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا، سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ ابھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا، اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا، کبھی لائٹ چلی جائے گی، نلکا کھولو گے پانی نہیں آ رہا، ہوا آ رہی ہے، پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں، پنکھا چلا ہے، ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یار، یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں 2 نمبری ہے کہ نہیں ہے؟ پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی، اور نلکا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. اس میں کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں؟ کم ہیں. گورے کا عجیب ملک ہے، نلکا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے. یعنی میں تو رہا ہوں نا وہاں، تو ہوٹلوں میں کبھی بھی دیکھو نلکا کھولو پانی آنا، صاف پانی. آدمی حیران ہوتا ہے صاف پانی آ رہا ہے یار. اور لائٹ جاتی نہیں ہے. ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پاں 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 نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا، بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے، آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ہارن دو، غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بد نظمی، ٹینشنیں، پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی، تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں. سارے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے، یہ پھپھو ہے، خالہ ہے؟ انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ، کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے پھر؟ ابھی پھر یہ نیا موضوع پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے یہاں ابا ہوتے ہیں، کچھ کے یہاں نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر
پھپھو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا، اتنے چاچے ماشاء اللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا، ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور، جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد، انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاء اللہ، بڑی خوشی. انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے یہ بھی میری چاچا، یہ بھی میرا چاچا. یہ کون؟ یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاء اللہ. سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا، بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاء اللہ آدھا پشاور نکلا. وہ قریبی اتنے تھے، آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے، پھر دوسرے دن دوسری یہ تائیں ہیں، یہ چاچے، پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے، پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے. خاندان ہے نا. انگریزوں کے ہاں ہوتا ہے ایسے، ابا نہیں ہوگا بھائی، دوست ہے. ابا کہاں ہے؟ پتہ نہیں یار کدھر ہے ابا. میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو، نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا، تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالی کی عادت ہے، جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں، اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں. وہ ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے، اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے.